ناظرین، میں ہوں پروفیسر عبدالرحمن۔ جیسا کہ ہم نے پارٹ 1 میں اینیمل فارمز کی کریکٹرز، اس کے کردار جو تھے ان کو آپ کو بخوبی بتایا اور ان کی الیگوریکل انٹرپریٹیشن بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ ابھی ہم اینیمل فارم کا باقاعدہ سمری کو اردو میں کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے اور آپ اس سمری کو سمجھ سکیں کہ کس طرح حالات و واقعات اور کس طرح طاقت اور پاور اثر کرتی ہے۔ آؤ ہم بغیر کسی ویٹ کے اینیمل فارم کی سمری کو شروع کرتے ہیں۔ مسٹر جونز نام تھا منیر فارم کے مالک کا۔ رات کے وقت شراب کے نشے میں انہوں نے مرغیوں کو ڈربے میں پہنچایا، مگر ہوش نہ ہونے کی وجہ سے کنڈی بند کرنا یاد نہ رہا۔ لالٹین کی روشنی دائیں بائیں رقص کر رہی تھی۔ جھومتے اور لڑکھڑاتے آنگن سے باہر نکلے، دروازے سے باہر اپنے جوتے پھینکے، شراب کا ایک اور گلاس چڑھایا اور بستر پر سونے چلے گئے، جہاں اس کی بیوی اپنے خراٹوں کے ساتھ پہلے سے موجود تھی۔ کمرے کی روشنی بند ہونے کے ساتھ ہی مویشی خانے کے جانوروں نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ دن میں سب جانوروں کو پتہ چل گیا تھا کہ آدھے سفید سور بوڑھے میجر کو ایک عجیب و غریب قسم کا خواب نظر آیا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ تمام جانور اس خواب کو سنیں۔ فیصلہ کیا گیا کہ جب مویشی خانے کے مالک مسٹر جونز سو جائیں گے تو تمام جانور گودام میں جمع ہو جائیں گے۔ بوڑھے میجر، جس کو ویلنگٹن بیوٹی کے نام سے نمائش میں لایا گیا تھا اور یہی اس کا اصل نام تھا، سب جانور اس کی عقل اور دانائی کی وجہ سے عزت و احترام کرتے تھے اور اپنی نیند کا 1 گھنٹہ اس کی بات سننے کے لیے بالکل تیار تھے اور وقت دینے کے لیے تیار تھے۔ میجر بوڑھا تو ہو چکا تھا مگر رعب اور دبدبہ قائم رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ پلیٹ فارم نما جگہ پر گھاس پر لیٹا ہوا تھا۔ وقت سے پہلے ہی جانور آنا شروع ہو گئے۔ 3 کتے جیسے بلو بیل اور پنجرائے اور جیسی سور، مرغیاں، کبوتر، بھیڑیں، گائیں اور پھر کلوورز اور باکسر ایک ساتھ آئے۔ کلوور بہت اچھی صحت کی بھاری جسم کی گھوڑی تھی، اپنی آدھی عمر پوری کر چکی تھی، جبکہ باکسر بہت شاندار جسم کا اور صحت مند گھوڑا تھا، 2 گھوڑوں کے برابر جسامت اور 18 ہاتھ اونچا، چہرے سے بیوقوف نظر آتا، کم عقل بھی تھا مگر کام بے تحاشا کرتا تھا اور کردار میں بے حد پختگی تھی، جس کی طرح سے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ سفید رنگ کی بکری میریل آئی اور پھر سب نے پرانا جانور جس کا مزاج بھی سب سے تیز تھا آیا۔ یہ اولڈ بینجامن گدھا تھا، سخت مزاج تھا، بہت کم بولنے والا، اگر کچھ بولتا بھی تو غصے میں کہتا دم ہے۔ مکھیاں اڑانے کے لیے اگر مکھیاں نہ ہوتی تو دم کی بھی ضرورت تھی۔ جب پوچھا جاتا کہ آپ ہنستے کیوں نہیں تو جواب آتا کہ ایسی کوئی چیز ہے، کون سی وہ بات ہے جس پہ ہنسوں۔ وہ باکسر سے محبت کرتا تھا اور اتوار کے دن دونوں ایک سیر کرتے ہوئے گھاس کھاتے، اگر اس وقت بھی ان میں بہت کم بات چیت ہوتی۔ بطخ کے بچے آئے تو کلوور نے اپنے پیروں کے درمیان محفوظ جگہ بنائی جو بیٹھ کر وہ سو گئے۔ مولی گھوڑی آئی اور آخر میں بلی بھی آ گئی۔ اس نے گرم جگہ تلاش کی، وہاں بیٹھ کر مسلسل آوازیں نکالتی رہی۔ موزز نامی کوے نے بھی آنا تھا مگر وہ پیچھے دروازے کے اوپر سو رہا تھا۔ سب جانوروں کے بیٹھ جانے کے بعد بوڑھے میجر نے گلا صاف کر کے بولنا شروع کیا۔ میرے دوستو، ساتھیو، آپ نے سن لیا ہوگا کہ میں نے کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔ پہلے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میرے مرنے کا وقت قریب ہے مگر میں اپنا فرض خیال کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے تجربات آپ تک پہنچا دوں۔ میری زندگی بھی طویل تھی اور اس میں سوچنے کا موقع بھی ملا۔ زندگی کیا ہے یہ خوب جانتا ہوں اور جانوروں کی فطرت سے بھی آگاہ ہوں۔ میرے دوستو، ساتھیو،
آپ کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، جو کم بھی ہے اور دکھوں سے بھی بھری ہوئی، سخت اور قابل رحم بھی ہے۔ کھانے کو صرف اتنا ملتا ہے جس سے زندہ رہ سکیں، اور آخری سانسیں تک تو مشکل لی جاتی ہیں۔ جیسے ہی جانور کمزور اور کام کرنے کے قابل نہ رہے، مروا دیا جاتا ہے۔ 1 سال کی عمر کے بعد کون سا جانور ہوگا جس نے کبھی خوشی دیکھی ہو، کبھی آرام کیا ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ انگلستان کا ہر جانور غلام ہے اور مسلسل محنت کا عذاب برداشت کر رہا ہے۔ کیا فطرت کہتی ہے کہ یہ تکالیف برداشت کی جائیں، یا پھر ہمارا ملک اس قدر غریب ہے کہ یہ اس میں رہنے والوں کو خوشحال زندگی گزارنے کے موقع فراہم نہیں کر سکتا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں کی زرخیز زمین تو اتنی وافر مقدار میں خوراک پیدا کرتی ہے کہ اگر جانور موجودہ تعداد سے کہیں زیادہ ہوں تو انہیں شاندار خوراک مل سکتی ہے۔ صرف ہمارا فارم ہی درجن بھر گھوڑوں، 20 گاؤں اور سینکڑوں بھیڑوں کی پرورش کر سکتا ہے۔ انہیں عزت و احترام بھی حاصل ہے، اور ایک شاندار زندگی ہمارے تصور سے بھی زیادہ شاندار ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر ایسے حالات حاصل کرنا ممکن ہے تو ہم اس قدر تکالیف دہ زندگی کو کیوں گزارا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے انسان آدمی۔ ہم محنت کرتے ہیں اور اس کا پھل حاصل کرتا ہے یہ انسان۔ ہماری مشکلات اور مسائل کا ذمہ دار ہے انسان۔ تو ہمارے اصل دشمن کا نام بھی انسان ہے۔ اگر اسے ختم کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے، تو بھوک ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، اور دن رات کی محنت و مشقت کا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ انسان ہی ہے جو خود محنت نہیں کرتا بلکہ دوسروں کی محنت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کیا یہ دودھ انڈے دے سکتا ہے؟ کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ ہل چلا سکے؟ کیا اس قدر تیز بھاگ سکتا ہے کہ خرگوش اس کے ہاتھ آ جائیں؟ کیا انسان کوئی کام نہیں کرتا؟ اگر کوئی نہیں کام کرتا ہے تو وہ مالک بننے کا، آقا بننے کا ہے۔ جانوروں کو بہت تھوڑی خوراک دے کر وہ بہت زیادہ کام لیتا ہے، تمام پیداوار خود مزے اڑاتا ہے۔ ہمارے پاس ہماری کھال کے سوا کچھ نہیں۔ یہ گائیں بیٹھی ہیں، 1 سال میں ہزاروں گیلن دودھ دیتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گائے کے بچے انہیں استعمال کریں، مگر یہ ہمارے دشمن انسان نے استعمال کیا ہے۔ اے مرغیوں، تم نے جو انڈے دیے، ان سے چوزے نکلنے چاہیے تھے، مگر انہیں تو جونز نے دولت کمانے کے لیے استعمال کیا اور بیچ دیے گئے۔ کلوور کے 4 بچے جو بڑھاپے میں اس کے مددگار بنتے فروخت کر دیے گئے، اور اب کبھی اسے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ کام سخت ترین محنت و مشقت، اور بدلے میں بے آرام آدمی اور تھوڑی سی خوراک۔ اس وجہ سے ہم اپنی فطری عمر تک زیادہ زندہ نہیں رہتے۔ میں خوش قسمت تھا جو 12 سال تک زندہ ہوں، اور 400 کے قریب بچے ہیں، مگر کوئی دوسرا اتنا خوش قسمت نہیں۔ 1 سال کی عمر میں چھری اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ گایوں، سوروں، مرغیوں، بھیڑوں کے ساتھ کتے اور گھوڑوں کا بھی یہی انجام ہے۔ باکسر جیسا کام کرنے والا گھوڑا ابھی جب محنت و مشقت کے قابل نہیں رہے گا تو اس کا گوشت کتے کھائیں گے، اور کتے بوڑھے ہونے کے بعد دریا میں ڈبو دیے جائیں گے۔ ہماری تکالیف کا ذمہ دار انسان ہے۔ اگر اسے راستے سے ہٹا دیا جائے تو چیزیں ہم پیدا کریں گے اور ہماری ہی ہوں گی۔ ہمیں آزادی حاصل کرنی ہوگی، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، بغاوت کرنی ہوگی۔ انقلاب کے لیے بغاوت، یہ انقلاب 1 ہفتے میں بھی آ سکتا ہے اور 100 سال کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے، مگر اسے آنا ہے۔ میرا یہ پیغام نسل در نسل آگے چلنا چاہیے تاکہ انقلاب کی کوشش جاری رہ سکے۔ ادارے ہمیشہ زندہ رہنے چاہیے، دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ سب جھوٹ ہے کہ انسان اور دوست ہیں، جانور آپس میں دوست ہیں، ان کے ساتھ رہنے میں ہی خوشحالی ہے۔ انسان کا دوست صرف انسان ہے، اور جانوروں میں اتحاد بے حد ضروری ہے۔ یہ سن کر جانور نعرہ لگانے لگے، جانور بھائی، تم بھی